شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً وحی نازل۔ ایک دن حرم کعبہ میں سرداران قریش جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے۔ ایک قائد کے ساتھ ادھر آ نکلے اور حضور کی گفتگو کے درمیان ہی پوچھا کہ جو کچھ آپ کو خدا نے سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ آپ نے اشارے سے قائد کو سمجھایا۔ قائد کی بات اب ابن مکتوم نے نہ مانی اور دوبارہ آپ کی گفتگو میں دخل انداز ہوئے۔ حضور نے یہ دیکھ کر کہ اگر وہ اس نابینا کی باتوں میں الجھ گئے تو اس گفتگو کا سلسلہ جو ان کے اور سرداران قریش کے درمیان جاری تھا ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اسرار کو ہمیں اہمیت نہ دی اور دوسرے لوگوں کی گفتگو کرتے رہے۔ اللہ نے یہ بات پسند نہ فرمائی کیونکہ یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف تھی۔ ایک صاحب ایمان معذور کی پرواہ نہ کی جائے اور ان لوگوں کی طرف دھیان دیا جائے جو ابھی تک ایمان کی نعمت سے محروم تھے۔ فوراً وحی نازل ہوئی۔ اے ہمارے پیغمبر، یہ کیا بات ہے کہ آپ کی پیشانی پر شکن پڑ گئے اور اس طرف سے منہ پھیر دیا اس لیے کہ ایک نابینا آپ کی مجلس میں آ بیٹھا؟ آپ کو کیا علم کہ یہ شاید یہی نابینا آپ کی فیضان صحبت سے ان امیروں سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ عبسہ وتولیٰ، یہ صورت ہے عبسہ وتولیٰ، اس میں یہ واقعہ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں وہ جو نابینا تھے وہ آئے تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی عبسہ وتولیٰ جی صورت ہے وہ۔ اور پھر حضور کے فیض صحبت سے ابن مکتوم بہت بڑے مبلغ بنے اور کفار کو اسلام کے بارے میں سمجھاتے اور مسلمانوں کو قرآن اور شریعت کی تعلیم دینے میں پوری زندگی صرف کر دی۔ چنانچہ جب مکہ کے باہر اعلان تبلیغ کا موقع ملا اور اس موقع کے لیے ازبودہ کار مبلغین کی ضرورت لاحق ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابن مکتوم پر پڑی اور مصعب بن عمیر پر پڑی اور یہ دونوں اس امتحان میں بہت کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے 13 غزوات کیے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ابن مکتوم کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں نہ چھوڑا ہو۔ وہ لوگوں کو نماز با جماعت پڑھاتے تھے۔ 1400 سال پہلے اخیر عہد نبوی میں مدینہ کا شہر مغرب میں بطحان تک، مشرق میں بقیع الفرقت تک اور شمال مشرق میں بنی سعدہ کے مکانات تک پھیل چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں مزید مکانات تعمیر کرنے سے روک دیا۔ شہری منصوبہ بندی کے ضمن میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقدام زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اے حکمرانوں، غور کرو، سمجھو، یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی بڑی اہم ہے، اس میں بڑی اللہ کی حکمت ہے، اس میں دانائی ہے، اس میں انسان کی بھلائی ہے، اس میں انسان کی بہتری ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں، ذرا غور کریں اس بات پہ کہ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی اس بات میں کتنا وزن ہے۔ آج بلکہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے۔ اے حکمرانوں، اے سیاستدانوں، اے اہل اقتدار، اہل اختیار، اس پر غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ سنو ذرا، یہ اقدام زبردست اہمیت کا عمل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جنہیں جدید صنعتی شہروں کی تعمیر، اخلاق سے عاری اور انتشار انگیز معاشرت کا قریبی مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے نئے شہر مدینہ کو ایک خاص حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیا اور اس شہر کی زیادہ سے زیادہ حد 500 ہاتھ مقرر کی اور فرمایا کہ شہر کی آبادی اس حد تک بڑھ جائے تو نیا شہر بسائیں اور آپ نے اپنی زندگی میں اس اصول پر عمل کرتے ہوئے 2 اقدام کیے۔ ایک یہ کہ اضافی آبادی کو یا تو اور زمینوں میں پھیل جانے کا حکم جاری کیا تاکہ اس طرح ایک تو زرعی انقلاب لایا جا سکے اور دوسری طرف نئے لوگوں کی رہائش کے لیے گنجائش نکالی جا سکے۔ مثلا مسلمہ بن عقوع کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ان کو کھلی زمینوں پر آباد ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح اندرون مدینہ کے قریوں میں اور مدینہ کے
قرب و جوار میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے متعلق آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ دیہاتوں میں رہنے اور کھیتی باڑی کرنے کے باوجود اعراب کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ یہ جنگ کے لیے طلب کرنے پر فوراً آ جاتے ہیں، لہذا مال غنیمت میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ کی اس پالیسی کا آئینہ دار ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قریظہ اور بنو نذیر کی مفتوحہ بستیوں یا اندرون مدینہ کے دیگر قریوں میں پھیلا دیا جاتا تاکہ ایک جانب معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہونے کے امکانات ختم ہو جائیں اور دوسری طرف صحت مند اور تعصبات سے پاک معاشرے کی تخلیق کی جا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ رسالت مآب نے اپنے مقصد میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ آج کل چین اور کچھ مغربی ممالک ٹاؤن پلاننگ کے انہی سنہری اصولوں پر جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آزمایا تھا، عمل کر کے معاشرتی ہیجان اور تہذیبی انتشار کی شدت کم کرنے میں ایک حد تک نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آپ سے پیشتر مدینہ میں ناجائز تصرفات عام تھے، آپ نے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ گلی یا کوچے کی کم سے کم چوڑائی جھگڑا ہونے کی صورت میں 7 ہاتھ کتنی میں آتی ہے؟ 7 ڈایا 14 یہ کوئی 17-18 فٹ کے قریب بنتی ہے۔ گلیاں جو نہیں نا وہ 90% ہیں، اس زمانے میں اتنی کھلیاں گلیاں جو تھی وہ چھوڑ دی، وہ رکھی کہ تاکہ یہاں سے آسانی سے آیا جایا جا سکے۔ اندرون مدینہ کی آبادیوں میں گلیاں عام طور پر تنگ ہوتی تھیں، اس لیے مدینہ کی کالونی میں بھی گلی کوچے تنگ مگر سیدھے تھے، باوجود کہ آپ کے اور دیگر صحابہ کے مکانات مختصر تھے، مگر آپ نے کشادہ مکانات کو پسند کیا اور فرمایا کہ خوش بخت ہے وہ جس کی جائے رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہو۔ تو اہل اقتدار، اہل اختیار اس بات پر غور کرو کہ شہروں کو ایک حد تک رہنے دو، اس کے بعد اس شہر کی آبادی جو ہے اس کو نہ بڑھنے دو، ایک حد تک رہے تو وہ اس شہر میں خوشحالی ہوگی، اس شہر میں صفائی ہوگی، اس شہر میں ستھرائی ہوگی، اس شہر میں انتظامات اچھے ہو سکیں گے، اس شہر میں جرائم کم ہو جائیں گے، اس شہر میں آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے گا، اس شہر میں قانون کی حکمرانی ہو سکے گی اور آئین کی بالادستی ہو سکے گی۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ شہروں کی آبادیوں کو کنٹرول کرو اور نئے شہر آباد کرو اور ان زمینوں میں آباد کرو جو غیر آباد زمینیں ہیں، ان زمینوں میں آباد کرو۔ جیسے اسلام آباد آباد ہوا تھا، آج وہ اتنا بڑا شہر بنا ہوا ہے، وہ جنگل تھا، بیابان تھا، ایک پہاڑی اور ٹبی کا علاقہ تھا، وہاں اتنا بڑا خوبصورت شہر بن گیا ہے۔ تو ان زرعی زمینوں کو خدا کے لیے بچا لو۔ اگر ملک میں زرعی انقلاب چاہتے ہیں، ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں، ملک میں کسان کی کاشتکاروں کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو آپ ان زمینوں کو بچا لو، ان اراضیات کو بچا لو، ان میں آبادیاں نہ بننے دو، ان میں ٹاؤن نہ بننے دو۔ جو غیر آباد ہے، کلر ہے، بنجر ہے، وہاں پہ شہر آباد کرو اور نئی آبادیاں بناؤ اور ملک کو خوشحال بناؤ۔ عام آدمی کو پتہ ہے آپ پاگل ہیں، آپ کو سمجھ نہیں اس بات کی آ رہی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا، اسے لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔